علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلاً غلام، جانور، گھوڑے، مویشی وغیرہ، اور حوران شام کے علاقے بسنیہ میں وسیع راضی کے قطعات بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھین لیا گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ کی ضروریات پوری فرماتی۔ آپ کا مال بھی آہستہ آہستہ ختم ہو چکا تھا، اسی لیے آپ کی بیوی آپ کی غذا اور دوا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کے گھر کام کرنے لگی۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھی اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا، پھر تنگ دستی آئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر ان پر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر و شکر اور استقامت میں اس قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت وہب نے فرمایا، آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے۔ حسن اور قتادہ فرماتے ہیں، آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ حضرت حمید فرماتے ہیں، آپ 18 سال بیمار رہے۔ سعدی کہتے ہیں، آپ کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھی۔ جب ایک طویل عرصہ اس حالت میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر چپ ہو گئیں، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھیں۔ بہرحال اس طرح دن گزرتے گئے۔ ان کی خدمت گزار اور وفادار بیوی کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود ایوب علیہ السلام اپنے خویش و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے تھے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی شاق گزرنے لگی۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، مجھے صحت و شفا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔
اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو پہچان نہ سکی، بولی اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں نے تجھے تیرے اہل و عیال دوبارہ دے دیے ہیں اور ساتھ ہی اتنے اور دیے ہیں۔ اب اس پانی سے غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا کیے اور اس سے ایک گنا زیادہ بھی دیے، جس طرح مجاہد سے منقول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنا پاؤں مارو۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے زمین پر اپنا پاؤں مارا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پئیں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف دور اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں بھی دور فرما دی، اور ظاہری باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے مینا برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل و عیال بھی اسی طرح آپ کو عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد دے دی، اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ کو مل جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی خاص مہربانی سے، اس کا مطلب ہے یعنی ہم نے آپ کی مصیبت دور کر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی، یہ ہماری خاص مہربانی اور احسان تھا۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے تاکہ سچے بندوں کے لیے یہ نصیحت کا باعث ہو۔ اس کا مطلب ہے جس شخص کو جسم میں یا مال میں یا اولاد میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے، جنہیں اللہ نے اس سے بڑی آزمائش سے نکالا ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ نے ان کی تمام مصیبتیں دور فرما دی۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے 17 سال تک زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کرنی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کو ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ثابت پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات سے ناراض ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ جب وہ صحیح ہوئے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا، اور اس خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر و استقامت سے قائم رہ کر تمام دکھ جھیلتی رہی۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے بیان کے بعد اس کی وجہ ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بڑی ہی رغبت کرنے والا تھا۔ امام ابن جریر اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب کی عمر 93 سال ہوئی۔ بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے زیادہ لکھی ہے۔ امام لیث سے حضرت مجاہد نے ان کا قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف کے ذریعے سے، اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے مشکلات کا حل فرمائے گا۔